آپ کی باڈی میں کیا کیا کچھ پایا جاتا ہے، کتنی کیلشیم آپ کو چاہیے، کتنا پروٹین آپ کو چاہیے، آپ کو ویجیٹیرین بننا چاہیے۔ بڑھیا، اور میں لایا ہوں آپ کے لیے کیلشیم کی بہت ساری باتیں کہ کیلشیم کیا ہوتا ہے۔ میں ڈفرنٹ ٹاپک لے کر آ رہا ہوں، خالی یہی نہیں ہے ریت رواج کہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے بس وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جمپ لگاؤ جمپ لگاؤ جمپ لگاؤ، پہاڑ پہ چڑھو پہاڑ پہ چڑھو پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ سے چھلانگ مار لو، نیور ایور۔ موٹیویشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، جو میری اپنی اصطلاح ہے، کہ آپ کو ہر ٹاپک پہ بات کی جائے پر آسان لفظوں میں۔ آپ ہندی میں ہیں تو ہندی اردو دونوں بہن بھائی ہیں، مل کے لینگویج کو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے، اور اگر آپ انگلش ہیں تو اس کو آپ انگلش میں کر کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی لینگویج میں۔ اب تو چونکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں اب تو ہر زبان کو آپ ایزیلی لے سکتے ہیں، تو لہذا موٹیویشن کا مطلب میری اصطلاح میں یہ ہے کہ آپ کو بیماری سے بتائے کہ آپ نے پھیپھڑوں کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، آپ نے لنگس کو سنبھال کے کیسے رکھنا ہے، آپ نے اسٹمک کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور آپ نے لائف سٹائل کو کیسے چینج کرنا ہے، آپ نے جم کرنا ہے تو جم کو کیسے کرنا ہے، باڈی بنانی ہے تو ارے بھائی باڈی دکھائی تو دے نا کہ آپ نظر آ رہے ہیں۔ تو آج کا میرا ٹاپک، یوٹیوب چینل کو فوراً فوراً آپ کلک کر لیں، ڈاکٹر جلیل حسن آفیشل، اور آج میں بات کروں گا کیلشیم ہمارے جسم کے اندر، جسم کے لیے ایک ضروری منرل سمجھا جاتا ہے، جس سے ہماری ہڈیاں اور دانت مضبوط رہتے ہیں اور دل، اعصاب اور پٹھے مناسب طریقے سے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب کبھی کیلشیم کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں دودھ ہی کا تصور ابھرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دودھ کیلشیم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن دودھ کے علاوہ بھی ایسی کئی غذائیں ہیں جن میں دودھ سے زیادہ کیلشیم شامل ہوتا ہے، مثلا ٹوفو جس میں چکنائی کم اور پروٹین زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کولیسٹرول سے پاک نباتاتی سے حاصل ہونے والی غذا ہے، اور جو لوگ سبزی خور ہوتے ہیں ان کے لیے ٹوفو بہترین انتخاب ہے۔ بہت سے بیجوں میں بھی کیلشیم کی بہتات ہوتی ہے، ان میں بیجوں میں خشخاش، اجوائن، خراسانی تل اور تخم بال نگا شامل ہیں، جن میں کیلشیم کے علاوہ بھی دیگر غذائیت بخش اجزاء ہوتے ہیں۔ دہی بھی کیلشیم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ دہی کو پروبائٹکس غذاؤں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کے کھانے سے ہماری آنتوں کی صحت کے لیے مفید جراثیم پائے جاتے ہیں اور جسم کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کم چکنائی والے دہی میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ بعض مچھلیاں سارڈنیز جو ڈبوں میں بند فروخت ہوتی ہیں، ان چھوٹی مچھلیوں کے کانٹے چبا کر کھائے جاتے ہیں، جیسے چبا کر کھائے جاتے ہیں، جو کیلشیم سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ مچھلیاں جسم کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی فراہم کرتی ہے، جو جسم میں درد اور سوجن کم کرتے ہیں اور خون میں پھٹکیوں کی تشکیل روکتی ہے۔ پھلیوں اور دالوں میں اگرچہ پروٹین اور غذائی ریشوں یا فائبر کی وافر مقدار ہوتی ہے، لیکن پھلیاں اور دالیں بشمول چنا کیلشیم سے بھی لبریز ہوتی ہیں۔ بادام، پستہ، کاجو، اخروٹ سمیت جتنے بھی نٹس ہیں، ان تمام اس میں مغزیات میں سب سے زیادہ کیلشیم بادام میں پایا جاتا ہے۔ بادام میں غذائی ریشے بہت ہوتے ہیں اور ان میں صحت بخش چکنائیوں اور پروٹین کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صحت بہتر رکھیں، اور صحت بہتر رکھنے کے لیے جو آپ خوراک لیتے ہیں اس خوراک کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو خوراک لے رہے ہیں اس میں کیلشیم کتنی ہے، اس میں پروٹین کتنی ہے، اس میں کولیسٹرول کتنا ہے، اس میں اور کتنی مقدار آپ نے لینی ہے، آپ کی ایج کتنی ہے، آپ کا وزن کتنا ہے، آپ کو کتنی مقدار میں اس کو کھانا ہے، کتنی مقدار میں چلنا ہے، اور آپ دیکھیے گا کتنے زبردست اور صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں،
آپ کی صحت کا خیال کسی اور نے نہیں رکھنا۔ میں یوں تو سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ ٹاپک لے کر آتا ہوں اور مختلف باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، لیکن کوشش میں رہتا ہوں کہ بہت آسان لفظوں سے میں آپ سے بات کروں، آسان لفظوں میں، آسان گفتگو میں، آسان اردو میں گفتگو کروں، اور اسی لیے میں مختلف میڈیکل ٹرمز کو بھی آسان لفظوں میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ آپ کی باڈی میں کیا کیا کچھ پایا جاتا ہے، کتنی کیلشیم آپ کو چاہیے، کتنا پروٹین آپ کو چاہیے، آپ کو ویجیٹیرین بننا چاہیے یا آپ نے گوشت خور رہنا ہے۔ گوشت خور لوگوں کی عمر کم ہوتی ہے، یہ خیال رکھیے گا، اور ویجیٹیرین لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ گوشت خور لوگوں کو بہت جلدی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں، کیونکہ گوشت کھانے میں اٹریکشن تو ہے نا، وہ اٹریکشن بیماریوں میں بھی ہے، بیماری کیچ کرتے کرتے ہیں، گوشت خور لوگ جلدی بیماری کو کیچ کر لیتے ہیں، لیکن جو ویجیٹیرین لوگ ہوتے ہیں وہ بیماری جلدی کیچ نہیں کرتے، بیماری ان سے کوسوں دور رہتی ہے۔ اس لیے کوشش میں رہے کہ آپ ویجیٹیرین بنے، اور پھر بھی زبان کا چسکا بڑا برا جس کا ہے، اور زبان کا چسکا چھوڑیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور یہ زبان کا چسکا چھوٹنے میں چھوٹتا نہیں ہے، انسان بیچارہ کیا کرے، کدھر جائے، کچھ تو کرنا ہے۔ کھانے کے لیے عام طور پر لوگوں کی نگاہ دنیا کے خارجی مواقع پر ہوتی ہے، باہر کے ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ملک میں مواقع ہیں اور فلاں ملک میں مواقع نہیں ہیں، مگر ترقی کے لیے اس سے بھی زیادہ اہمیت ان صلاحیتوں کی ہے جو فطرت سے ہر آدمی کو ملی ہوئی ہے۔ کوئی بھی آدمی اس سے خالی نہیں۔ جب زندگی کی مشکلیں آدمی کو چیلنج کرتی ہے تو اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، حالات کا جھٹکا انہیں جگا کر ایکٹیو کرتا ہے، متحرک کر دیتا ہے، ایکٹیو کر دیتا ہے۔ یہ بیداری کسی انسان کی زندگی میں اس کی ترقی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ میں اسکوپ ہے کہ وہاں خارجی مواقع موجود ہیں، اور ہمارے ہاں یہ اسکوپ ہے کہ یہاں چیلنج کی صورتحال پائی جاتی ہے جو آدمی کی فطری صلاحیتوں کو آخری حد تک جگا دیتی ہے، اور پہلے اسکوپ کے مقابلے میں دوسرا اسکوپ بلا شبہ کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ موقع کی تلاش میں رہیں، اپنی صلاحیتوں کو سو کر مت گزاریں، اپنی ابھرتی ہوئی چمک دمک والی صلاحیتوں کو جاگ کر گزاریں، ہر نئے مواقع کی تلاش میں رہیں، اور جو مواقع نظر آ رہے ہیں اس موقع کو گرپ میں لینے کی جستجو کریں، پھر آپ کبھی بازی ہاریں گے نہیں، بلکہ آپ بازیگر بن کے، بازیگر کے نام سے پکارے جائیں گے۔